استغفراللہ لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم بچوں، آج میں آپ سے حج اور اس کی عالمگیریت کے پارٹ 2 میں آپ سے مخاطب ہوں۔ اس سے پہلے ہم نے حج کی فرضیت کے متعلق بات کی۔ تھوڑا سا میں آپ کو ریویو دوں گی پچھلے والے لیسن کا کہ حج کی فرضیت کے متعلق ہم نے اللہ پاک کا ارشاد پڑھا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حج کے متعلق ہی کہ جس شخص کو کسی بیماری یا واقعی ضرورت یا ظالم حکمران نے روک نہ رکھا ہو اور اس کے باوجود وہ حج نہ کرے تو چاہے وہ یہودی مرے چاہے نصرانی۔ تو آتے ہیں ہم حج کے فرائض کے متعلق ہم بات کر چکے ہیں۔ آج ہم ملی وحدت پہ بات کریں گے، اور ملی وحدت کا سب سے بڑا ثبوت جو ہے وہ مناسک حج ہیں۔ مناسک حج یعنی کہ حج کے جو ارکان، جو کام ہم کرتے ہیں حج کے دوران، جیسا کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ نیت کرنا یہ بھی مناسک حج میں سے ہے کہ ہم اردو کے الفاظ سے بھی نیت کرتے ہیں، عربی میں بھی کرتے ہیں، دل کی نیت بھی ضروری ہوتی ہے، اور ہم کون سا والا حج کر رہے ہوتے ہیں، حج قران کر رہے ہیں، حج تمتع کر رہے ہیں، جو بھی ہم کر رہے ہیں یہ ایک ڈیٹیل الگ سے ہے، کسی اور وقت میں بات کریں گے ان پر، لیکن ابھی فی الحال ہم صرف مختصر سے ہم ان کے بارے میں جانیں گے کہ سب سے پہلے ہم نیت کرتے ہیں، اس کے بعد احرام باندھنے کی باری آتی ہے۔ احرام جیسا کہ میں پہلے آپ کو بتا چکی ہوں، مردوں کے لیے 2 سفید ان سلی چادروں کو احرام کہا جاتا ہے، اور عورتوں کا لباس ہی ان کا احرام ہے۔ سامنے تصویر میں آپ لوگ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ خواتین اپنے لباس میں، اپنے عبایاز میں ہی لپٹی ہوئی ہیں، اور مرد 2 سفید چادروں میں ملبوس ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ پابندیوں کا ذکر ہم نے کیا تھا، وہ بھی آپ لوگوں کے ذہن میں یقیناً ہوگا، جو احرام کی حالت میں ہر مسلمان حاجی پر لازم ہوتی ہیں، عمرہ کرنے والے زائر پر بھی اور حج کرنے والے پر بھی۔ اس کے ساتھ ہی جیسے ہی احرام پہن لیتے ہیں، اس کے بعد تلبیہ کے الفاظ ادا کیے جاتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ الفاظ ہم ہر حاجی کی زبان سے اس وقت سن رہے ہوتے ہیں جب تمام حاجی حج کے لیے نکلتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر حاجی کی زبان پر یہی الفاظ ہوتے ہیں کہ حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، یقیناً تعریف سب تیرے ہی لیے ہے، نعمت سب تیری ہے، ساری بادشاہی تیری ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ تمام مسلمانوں کا ایک ہی لباس میں ملبوس ہونا یہ ملی وحدت کا ثبوت ہے۔ ملی وحدت کا عملی مظاہرہ ہمیں اس سے بڑا اور کہیں نہیں مل سکتا، جو ہمیں جب ہم حج پہ لوگوں کو دیکھتے ہیں، مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، جو ہمیں نظر آتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان احرام کے بعد خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے۔ خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگانے کو طواف کہا جاتا ہے۔ طواف کے بعد جب انسان طواف مکمل کر لیتا ہے، اس کے بعد آب زمزم پینا یہ بھی سنت ہے، یہ بھی ایک مناسک حج میں سے ایک ہے۔ اس کے بعد آب زمزم پینے کے بعد پیٹ بھر کر آب زمزم پینا سنت ہے۔ پھر اگلا مرحلہ آتا ہے مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے کا۔ اس کا حکم بھی ہمیں قرآن پاک میں دیا گیا ہے۔ 2 نفل جب ہم طواف مکمل کر لیتے ہیں تو 2 نفل ہم مقام ابراہیم پر پڑھتے ہیں۔ سامنے تصویر دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، اس تصویر میں اس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پائے مبارک کے نشان موجود ہیں اس پتھر پر، جس پتھر کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے نرم کر دیا گیا تھا، اور وہ آپ کے لیے لفٹ کا کام کرتا تھا جب آپ خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ۔ اس کو یہاں محفوظ کیا گیا ہے، اور اس جگہ کو یعنی کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا دیا گیا مسلمانوں کے لیے، یعنی کہ جائے نماز کی جگہ۔ تو یہ بھی ایک مناسک حج میں سے ہے، اور یہ بھی ہر حاجی اس کو ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد سعی کرنا، سعی کا مطلب ہوتا ہے کوشش۔ سعی حضرت حاجرہ علیہ السلام کی سنت ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کو تا قیامت مسلمان حاجیوں کے لیے اور زائرین عمرہ کے لیے اس کو لازم کر دیا۔ یہاں صفا اور مروہ 2 پہاڑ ہیں، یہ آپ سب اس مختصر واقعے سے آپ لوگ واقف ہی ہوں گے، جو
اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ کے درمیان ہوا تھا، یعنی کہ جب وہ پانی کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے صفا سے مروہ، مروہ سے صفا بار بار دوڑ رہی تھیں، اور اس دوران پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جہاں پہ وہ ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، جس کے لیے حضرت حاجرہ علیہ السلام نے پانی کو حکم دیا زمزم۔ زمزم عربی میں کہتے ہیں ٹھہر جا، تو آپ کہتے ہیں پانی کو آب زمزم، یعنی کہ پانی ٹھہر جا۔ تو یہاں پر مسلمان حاجی جو ہیں وہ 7 چکر لگاتے ہیں، تو یہ حضرت حاجرہ کی سنت ہے، یہ بھی مناسک حج میں سے ہے، اور ہر حاجی اس وقت اسی کام کو کرتے ہوئے ہمیں نظر آتا ہے، یعنی کہ ایک یونٹی ان کے ہر کام میں نظر آ رہی ہوتی ہے ہمیں۔ اس کے علاوہ جب ہم حج کے دیکھتے ہیں، حج کے لیے مسلمان روانہ ہوتے ہیں منا کے لیے، جب حج کے ایام شروع ہوتے ہیں تو 8 ذی الحج کو تمام حاجی، کوئی بھی حج کرنے والا مکہ میں، مدینہ میں کہیں بھی نہیں رہتا، اس وقت تمام کے تمام منا کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، اور یہاں پر ایک خیمہ بستی آباد ہوتی ہے جہاں پر تمام، چاہے کوئی بادشاہ ہے، امیر ہے، غریب ہے، ہر کسی نے وہاں پر قیام کرنا ہے۔ اس سے اگلے دن 9 ذی الحج کے دن صبح وقوف عرفہ، طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک تمام حاجیوں کا عرفات میں قیام لازمی ہے۔ اس کے علاوہ کسی کا حج ادا نہیں ہوتا، اگر کسی نے عرفات کے میدان میں قیام نہیں کیا تو حج نہیں ہوا۔ حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ کہا جاتا ہے۔ آپ سامنے تصویر میں میدان عرفات کو دیکھ رہے ہیں، جو اونچا سا آپ کو پہاڑ نظر آ رہا ہے، اس پہاڑ کا نام ہے جبل رحمت۔ اس کے اوپر جو ایک چھوٹا سا آپ کو ایک نشان سا نظر آ رہا ہے، یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی، یہاں اسی پہاڑ پر جبل رحمت پر، اور یہ جبل رحمت جو ہے یہ میدان عرفات میں ہی ہے، اسی لیے آپ کو یہاں پر حاجی نظر آ رہے ہیں۔ یہاں پر میدان عرفات میں تمام حاجی جب جمع ہوتے ہیں تو اس پہاڑ کے اوپر بھی جب بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ میدان عرفات میں حاجیوں کا بہت زیادہ ہجوم ہوتا ہے، بہت زیادہ حاجی ہوتے ہیں، تو حج کے دن میدان عرفات میں خطبہ حج سننے کے لیے تمام حاجی یہاں پر جمع ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اسی شام، یعنی کہ جیسے مغرب کی اذان ہوتی ہے، نماز ادا کیے بغیر نماز مغرب کو حاجیوں کو حکم ہے کہ وہ مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ مزدلفہ میں پہنچنے کے بعد مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی ادا کرتے ہیں، یہ سب کرتے ہیں، ایسا نہیں کسی نے عرفات میں کر لی کسی نے مزدلفہ میں، ایسا نہیں۔ حج کا ایک ایک عمل مسلمانوں کی ملی وحدت کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے، ملی وحدت ان کی نظر آ رہی ہوتی ہے ہر ان کے ایک ایک عمل میں۔ اس کے بعد نیکسٹ ڈے جب مزدلفہ سے مسلمان کوچ کرتے ہیں طلوع فجر کے بعد، پھر رمی جمرات کے لیے روانہ ہوتے ہیں منا میں۔ یہ وہ جگہ ہے، آپ لوگ اس سے واقف ہی ہیں، ہم پہلے اس پہ بات کر چکے ہوئے ہیں، جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو 3 جگہوں پر کنکر مارے تھے۔ جب اس نے دونوں باپ بیٹا کو بہکانے کی کوشش کی تھی تو وہ اپنی کوشش میں ناکام ہوا تھا۔ ان کی اس سنت کو تازہ کرتے ہوئے یہاں پر مسلمان پتھر مارتے ہیں شیطان کو کنکریاں مارنا جو ہے وہ رمی جمرات کہلاتا ہے، اور یہ جگہ منا میں ہے۔ اس کے بعد طواف زیارہ، میدان عرفات سے واپسی پر، یعنی کہ 10 ذی الحج سے یہ وقت شروع ہوتا ہے، تمام مسلمانوں کے لیے یہ لازمی ہے، اس کے بغیر بھی حج مکمل نہیں ہوتا۔ اس طواف کو طواف فرض بھی کہا جاتا ہے۔ 10 ذی الحج کی صبح صادق سے 12 ذی الحج کے غروب آفتاب تک مسلمان طواف زیارہ کے لیے مکہ مکرمہ دوبارہ روانہ ہوتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں۔ اس طواف کو، یعنی کہ عرفات سے واپسی میں جو طواف کیا جاتا ہے، اس کا نام طواف زیارہ ہے، اور اس کے بغیر کچھ جائز کام بھی وہ حلال نہیں ہوتے جب تک یہ طواف نہیں کر لیا جاتا، اور اگر کسی کا یہ طواف فوت ہو جائے، رہ جائے، کسی مجبوری کی بنا پر، کسی بیماری کی وجہ سے وہ نہ کر سکے، تو جب اسے موقع ملے وہ تب ہی اس کو ادا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد قربانی بھی ایک لازمی امر ہے جو کہ ہر حاجی شکرانے کے طور پر بھی ادا کرتا ہے۔ طواف وداع، جب حاجی مکہ مکرمہ سے حج اپنا مکمل کرنے کے بعد اپنے وطن کو واپس آنا شروع ہوتے ہیں تو آخر میں جو طواف کرتے ہیں اسے طواف وداع کہا جاتا ہے۔
اس کے علاوہ اس کے مناسک میں ایک روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی شامل ہے، جو کہ ہر عاشق رسول، ہر مسلمان یہ شوق رکھتا ہے کہ جب وہ حج کے لیے آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ اقدس پر بھی ضرور حاضری دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک پر حاضر ہو کر درود السلام کا نذرانہ پیش کرنا بھی حج کے مناسک میں سے ہی ایک رکن ہے۔ یہ تھے مختصر سا تعارف تھا مناسک حج کا۔ آپ سب بچے یقیناً اس بات سے آگاہ ہو گئے ہوں گے کہ سفر حج کے دوران تمام عالم اسلام کی اتحاد کی جو روح نمایاں ہوتی ہے وہ کس طرح ہر رکن میں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تمام مناسک حج، چاہے وہ منی میں کیمپ لگانا ہو، یا عرفات کی طرف کوچ کرنا ہو، یا جمرات میں کنکریاں مارنا ہو، یا قربانی کرنا ہو، یا تمام مسلمانوں کا کعبے کی طرف پلٹ کر طواف زیارہ کرنا ہو، سب کا ایک ہی مرکز، ایک ہی کعبے کے گرد چکر لگانا ہے، ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھنا۔ یہ تمام اعمال اور وہ کیفیت پیدا کرتے ہیں جس کی مثال پوری دنیا میں یا کسی اور مذہب کے کسی عمل میں نہیں ملتی۔ یہ تمام کے تمام مناسک مسلمانوں کی ملی وحدت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ حج وہ عظیم نعمت ہے جس سے مسلمان قلبی اور روحانی اتحاد حاصل کرتے ہیں، اور یہ تمام مسلمان جب مکہ مکرمہ جاتے ہیں تو ایک ہی مرکز پر جب اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ جو ان کے اتحاد کی ایک روح جو ان کے اتحاد کی ایک مثال باقی ممالک کے لیے، باقی مذاہب کے لیے ہوتی ہے، وہ اس کا کیا کہہ سکتے ہیں، اس کی مثال اور کسی عمل سے نہیں دی جا سکتی۔ تمام دنیا کی قومیں اس بات پر حیران اور پریشان ہیں کہ کیا چیز ہے جو مسلمانوں کو یوں ایک مرکز پر لا کر اکٹھا کر دیتی ہے، کون سا ایسا عمل ہے؟ تو یہ تمام مسلمانوں کا یقین ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننا ہے، ایک قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے جس نے دشمنیوں کو مٹا دیا، لڑائی جھگڑوں کی بجائے محبت، دوستی اور برادری کی فضا پیدا کر دی۔ حج سے بہتر اور کوئی نسخہ تجویز نہیں کیا جا سکتا، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ بے شک حج گناہوں کو اس طرح دھو ڈالتا ہے جسے پانی میل کچیل کو دھو ڈالتا ہے۔ تو یہ آج کا لیسن کا ہم اختتام یہیں پر کرتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔